اللہ 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 نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ واقعہ کربلا کو ہم انشاءاللہ جو ہے واقعات کے حوالے سے شروع سے لے کر آخر تک اس کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ واقعہ کربلا کس حوالے سے ہے اور واقعہ کربلا کیسے ہے، کس طرح سے واقعہ ہوا۔ لیکن اس سے پہلے ہم سیدنا امام حسن اور امام حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے جو ہے ان کی جو فضائل ہیں کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا امام حسن اور امام حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرے دو شہزادے جنت کے دو پھول ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ اہل جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ فرمایا کہ اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں اس لیے تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت رکھے رب کریم تو بھی اس کو اپنا محبوب بنا لے۔ معلوم چلا کہ اہل بیت اطہار خصوصاً جو ہے حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی محبت اللہ کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور محبت کو پانے کا ذریعہ ہے۔ پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان سے بغض رکھنے والوں کے بارے میں وعید بھی بیان فرمائی، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ جو ان سے محبت رکھے وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت رکھتا ہے، تو بھی ان سے محبت رکھ، اور جو ان سے بغض رکھے وہ میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھتا ہے، تو بھی ان سے بغض رکھ۔ اب اس میں وعید بھی ہے کہ جو ان سے بغض رکھے حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین سے، وہ در حقیقت مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا کہ محبوب آپ فرما دیجئے، سورہ شورى کی آیت ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے محبوب آپ فرما دیں کہ میں اس پر تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا ہوں سوائے یہ کہ میرے اقربا کی تم مودت کو اختیار کرو۔ اب یہاں پر مفسرین نے مودت کا بڑا اچھا ترجمہ کیا کہ مودت سے مراد کیا ہے۔ ایک محبت ہے لیکن یہاں پر لفظ محبت استعمال نہیں ہوا بلکہ لفظ مودت استعمال ہوا ہے۔ تو علماء کرام مفسرین نے تحریر فرمایا کہ مودت محبت سے اعلیٰ ہے، جس طرح مچھلی کو پانی سے محبت نہیں بلکہ مودت ہے، اور اگر مچھلی کو پانی سے نکال لیا جائے تو مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح اہل بیت اطہار کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقربا کی، حسنین کریمین کی، علی و فاطمہ کی محبت اگر سینے سے خارج ہو جائے تو بندہ مومن نہیں رہ پاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، کوئی اجر نہیں مانگتا، جو میں نے اللہ کا دین تمہیں پہنچایا، جو پیغام پہنچایا، جو میرے احسانات عظیم تم پر ہوئے، ان کا کوئی دنیاوی اجر تم سے نہیں مانگتا ہوں، لیکن یہ کہ میری جو اقربا ہیں ان سے مودت اور محبت اختیار کرو۔ اس آیت کریمہ کے ذیل میں مفسرین نے لکھا ہے، علامہ قرطبی علیہ رحمہ روایت لائے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام سے سوال کیا گیا، سنن ترمذی میں یہ روایت بیان کی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں قربا سے کون مراد ہیں؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا علی و فاطمہ اور جو ہے حسن اور حسین، ان سے مراد جو ہے وہ قربا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حالانکہ باقی کے بھی اقربا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہیں، لیکن ان کی تخصیص کا بھی انکار نہیں۔
یہ یاد رہے کہ اہل بیت کے اندر سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں، امہات المومنین ہیں، ان کا سب سے پہلے جو ہے وہ اہل بیت میں شمار ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ کی اولاد کا جو آپ کی بیٹیاں ہیں، اسی طرح پھر بی بی فاطمہ ہے، پھر حضرت علی ہے، پھر حسنین کریمین ہیں، ان سب کا شمار جو ہے آل بیت اطہار میں، اور جو آپ کی نواسیاں ہیں وہ ان کا شمار بھی آل بیت اطہار میں ہوتا ہے، اور ان کا بھی جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آل بیت میں شامل فرمایا، جیسے زید بن حارثہ ہیں، جیسے سلمان بن فارسی ہیں، جیسے اسامہ بن زید بن حارثہ ہیں، اور اسی طرح آپ کے چچزاد بھائی ہیں، آپ کے چچا حضرت سیدنا عباس ہیں، یہاں تک کہ علماء نے فرمایا کہ بنو ہاشم کی جتنی اولاد ہے، بنو ہاشم کی تمام اولاد وہ اہل بیت کہلائے گی، اور ان پر کو فرض صدقات مثلا زکوٰۃ، فطرانہ، فدیہ وغیرہ دینا ان کو جائز نہیں۔ دیکھیے اہل سنت والجماعت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور تعلق اتنا مضبوط ہے کہ اہل بیت کا دائرہ صرف چند افراد تک محدود نہیں فرمایا، بلکہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقربا، چچزادوں، چچوں تک پلا دیا۔ لیکن جو حسنین کریمین اور حضرت علی اور فاطمہ کی اپنی ایک تخصیص ہے، اور ان کی جو جزوی فضیلت بیان کی گئی اس حدیث کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں قربا سے مراد، اقربا سے مراد جو ہیں علی و فاطمہ اور حسن و حسین ہیں، تو یہ ایک جزوی فضیلت جو آپ کے سب باقیوں پر بیان کی گئی، یہ اپنی ایک تخصیص ہے ان کی، یہ اپنا ایک مقام ہے کہ ایک جزوی فضیلت اس حوالے سے رکھتے ہیں، اور ان کے فضائل اور ان کی فضیلت بے انتہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور جو ہے اس کے علاوہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا شہادت کا واقعہ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بیان فرما دیا، اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی شان یہ ہے کہ جب آپ کی پیدائش ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ام فضل بن حارثہ جو کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی جو ہیں بیوی ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن آئی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل رات میں نے بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا، بڑا پریشان کن خواب دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا چچی جان بتائیے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا ٹوٹ کر کٹ کر میری گود میں آ کے گرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، کہا یہ تو اچھا خواب ہے۔ انہوں نے کہا میں تو پریشان ہو گئی، یہ کس طرح سے اچھا خواب ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا علی و فاطمہ کے ہاں ایک بیٹا تولد ہونے والا ہے، اور اس کی پرورش آپ فرمائیں گی۔ پھر ایسا ہی اللہ تعالیٰ نے جو ہے مقرر فرما دیا کہ بی بی فاطمہ اور سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کے ہاں حسنین حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی، اور امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ، ان کی جو پرورش ہے وہ سیدہ ام فضل بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے کی۔ ایک دن حضرت ام فضل حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، اور ان کو آپ کی گود میں ڈال دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے تحاشا ان کو پیار کرنے لگے اور رونے لگے۔ تو ام فضل نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں کیا دیکھتی ہوں؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ چچی جان، میرے اس نواسے کو مجھے اللہ نے بتلایا ہے کہ اس کو میرے امتی ہلاک کر دیں گے، قتل کر دیں گے، ظلم کے ساتھ مار دیں گے، اس بات پر روتا ہوں۔ ام فضل بڑی حیران ہوئی کہ اس معصوم بچے کو، اس شہزادے کو آپ کی امتی قتل کر دیں گے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کے پاس ایک روایت میں آتا ہے کہ بارش کا فرشتہ حاضر ہوا، اور اس نے حاضری کی اجازت جبرائیل امین علیہ السلام نے اس کے لیے مانگی۔ جب وہ آیا تو دیکھا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے، اور آپ ان کے ساتھ کھیل رہے تھے، پیار کر رہے تھے۔ بارش کے فرشتے نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کچھ عرض کروں۔ کہا کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اس نواسے کو
آپ کی امت ہلاک کر دے گی، اور عراق کے جس علاقے میں کربلا کے مقام پر جہاں پر آپ کو شہید کیا جائے گا، اس کا جو ہے مٹی اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو لا دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، وہ فرشتہ مٹی لے کر آ گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک برتن میں رکھا، اور اس فرشتے نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان کی شہادت ہوگی تو اس کی پہچان یہ ہوگی کہ مٹی خون کی طرح سرخ ہو جائے گی، خون آلود ہو جائے گی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس وہ مٹی رکھوائی، اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ، کہ جس دن امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اس دن یہ مٹی جو ہے وہ خون کی طرح سرخ ہو گئی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے یہ سارے واقعات پہلے بتا دیے، اور اس کی تکلیف کو اپنے سینے پر محسوس بھی کیا اور اٹھایا بھی، اور اس کے باوجود رب کی رضا میں راضی برضا رہے۔ اور یہ واقعات حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بھی گوش گزار ہو چکے تھے۔ جب یزید نے مسند خلافت پر قبضہ کر لیا، اور اس نے لوگوں سے جبر و ظلم کے ساتھ اور زبردستی بیعت لینا شروع کر دی، تو اس نے اطلاع بھیجی مدینہ منورہ کے گورنر ولید کو کہ امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ سے بیعت لی جائے۔ جب امام حسین رضی اللہ عنہ کو ولید نے بلایا، اس سے پہلے اس نے مروان سے مشورہ کیا۔ مروان نے کہا اگر بیعت کرے تو اچھی بات، بیعت نہ کرے تو پھر اس کو ہلاک کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے۔ اس ظالم نے اس طرح کا مشورہ دیا، لیکن ولید ایک پرامن آدمی تھا۔ جب امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت یہ کہہ کر اس سے بیعت کرنے سے انکار کر دیا کہ میں کسی فاسق و فاجر کی حکمرانی کو قبول نہیں کرتا، اس کی بیعت نہیں کر سکتا۔ ولید نے اپنی پسندی کی وجہ سے آپ کو کچھ نہ کہا اور جانے دیا۔ مروان نے کہا تو نے یہ کیا کر دیا، اس کو کیوں جانے دیا؟ اس نے کہا میں ڈرتا ہوں کہ جو امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگے گا، وہ بروز قیامت اللہ کے ہاں مردود ٹھہرے گا، رب اس کو جو ہے سخت سزا دے گا۔ میں اس بات سے ڈرتا ہوں، میں اپنے ہاتھوں کو سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کی خون میں آلودہ نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے بعد سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ اپنے خاندان، اہل خانہ سمیت، اہل بیت اطہار کے تمام افراد کے سمیت آپ نے مدینہ منورہ سے مکہ المکرمہ کا قصد کیا، اور وہاں آ کر ٹھہر گئے، اور وہیں پر آپ کے پاس کوفہ کے لوگوں نے جو ہیں خطوط بھی بھیجنے شروع کیے۔ ایک پہلے خط آئے، پھر 2 دن بعد مزید خط آئے، پھر اس کے بعد وفود بھیجے۔ یہاں پر ایک سوال ذہن میں اٹھایا جاتا ہے، لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ کیوں انہوں نے یزید کی بیعت نہ کی، اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ کیا تھی؟ کیا وہ یزید کا فسق و فجور تھا، یا جو ہے آپ کی سیاسی خواہشات تھیں؟ نعوذ باللہ، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی سیاسی خواہشات تھیں اور آپ کو حکومت پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، اور نعوذ باللہ آپ کے لیے باغی اور بغاوت کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ تاریخ کے لحاظ سے بھی غلط ہے، اور روحانی حوالوں سے بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی شان کے حوالے سے بھی بالکل غلط ہے۔ اس لیے کہ سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ وہ اس بات سے بہت ماورا شخصیت ہیں کہ وہ اپنے لیے صرف دنیا کو اپنا مطمع نظر قرار دیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یزید کی والدہ میسون بن بہدل، جو کہ شام کے ایک علاقے تدمر کی ایک عیسائی گرانے سے تعلق رکھتی تھی، اور اس کی بے اعتدالیوں کی وجہ سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کو طلاق بھی دی، یا وہ محلوں کی عادی ان کے ساتھ وقت نہ گزار سکی اور اپنے علاقے میں واپس چلی گئی۔ اور یزید جو اپنے بچپن اور جوانی کا بہت وقت
اپنے ماموں کے پاس، ماموزادوں کے پاس گزارتا تھا، اور وہاں پر اس عیسائی ماحول کے اندر اس کو شراب کی اور چند دیگر بری عادات کی جو ہے لت بھی پڑ گئی۔ یہ اس نے وہیں سے حاصل کیا، جیسے کہ بہت سے مورخین نے یہ واقعہ لکھا ہے۔ اب یہ جو یزید ہے وہ فاسق فاجر جب حکمرانی کے اندر آیا تو اس وقت میں امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ، اس سے پہلے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا امام علی مقام امام حسن رضی اللہ عنہ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا، اور اس معاہدہ کے تحت امام حسن رضی اللہ عنہ علی مقام نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں دستبرداری اختیار کی تھی، اور اس دستبرداری کے نتیجے میں ایک معاہدہ ہوا تھا، جس معاہدے کے تحت یہ فیصلہ ہوا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد جو ہے سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کو جو ہے خلافت عطا ہوگی، لیکن امام حسن رضی اللہ عنہ کو پہلے شہید کر دیا گیا، ان کی شہادت پہلے واقع ہوئی۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ سوچا اور آپ اس نتیجے پر پہنچے بطور حاکم کی کہ جو معاہدہ تھا جس کے ساتھ، چونکہ وہ فوت ہو گیا، شہید ہو گیا، تو اب وہ معاہدہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ انہوں نے جب حالات دیکھے اور دیکھا کہ عموی خاندان کے لوگ وہ کسی اور پر اکٹھا ہونا پسند نہیں کریں گے، اور یزید کے بارے میں جو ہے وہ قسطنطنیہ سے جب اس کو میدان جنگ میں بھیجا گیا تو وہاں سے بڑی اچھی خبریں بھی آئیں کہ بڑا جرأت مند اور بڑا شجاع ہے اور دین پر عامل ہے۔ تو اس حوالے سے ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ امت کو اکٹھے کرنے کا صرف ایک طریقہ یہی ہے کہ یزید کو جانشین مقرر کیا جائے۔ اس کا اظہار بھی آپ نے جا بجا مختلف افراد سے اور اصحاب رسول سے کیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ہماری رائے میں یہ اہل سنت والجماعت کے ہاں خطائے اجتہادی تھی۔ یہ یاد رکھیے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی حاکم صحیح فیصلہ کرتا ہے اور اس کی نیت درست ہو تو اس کو 2 ثواب ملتے ہیں، اور جب کوئی حاکم غلط فیصلہ کرتا ہے یعنی خطائے اجتہادی کا شکار ہوتا ہے تو اس کی نیت درست ہو تو بھی اس کو 1 ثواب ملتا ہے۔ گناہ کا تو یہاں پر تصور بھی نہیں ہے، صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، اور انسان خطا کا پتلا ہے، اور یہ کوئی خطا ویسے بھی نہیں جس کو کوئی گناہ کہا جائے، بلکہ یہ ایک خطا اجتہادی ہے جس پر ایک ثواب جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کیا ہے ان کی نیت کی درستگی کے موافق۔ اور ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ صحابہ تمام کے تمام عدول ہیں اور عدل و انصاف والے، اعتدال والے ہیں، اس لیے ان کی نیت پر شک کرنا درست نہیں ہے۔ اور یہ خود بھی اپنی جگہ واقعہ ہے کہ کسی شخص کو خدا بن کر کسی کے دل کے اندر بیٹھنا اور اس کی نیت کے بارے میں، عام آدمی کے بارے میں بھی فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ تو پھر صحابی رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی اور کاتب وحی اور زمانے کے فقیہ گزرے ہیں۔ اب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد جب یزید نے اپنی جو ہے برائیوں کی طرف توجہ جو ہے مرکوز کر دی، فسق و فجور کا شکار ہوا، اس کا ظلم مشہور ہوا، اس کی شراب نوشی مشہور ہوئی، تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے صحیح طور پر یہ فیصلہ کیا کہ اس کی بیعت کرنا اس مسلمانوں کو اس بات پر دعوت دینے کے مترادف ہے کہ ایک فاسق فاجر کے حکمران کے ہاتھ پر آل بیت کے اس وقت کے امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ، صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشہ، جنت کے پھول، اگر وہ اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور کوئی اعتراض نہیں کرتے ہیں تو تمام عالم اسلام، تمام تا قیامت وہ جو ہے ایسے شرابی بدکار حکمرانوں، ظالم و جابر حکمرانوں پر راضی برضا رہنا شروع کر دے گی،
اور اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائے گی، حق کا کلمہ بلند نہ کرے گی۔ یہ آپ کی مقام سے کم تر بات تھی کہ آپ ایسے جو ہے ظالم اور جابر حکمران کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے اور خاموشی اختیار کرتے، اس لیے کہ ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ جب برائی دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو، جب اس کی قوت نہیں پاتے تو زبان سے برا کہو، اور زبان سے بات نہیں برا نہیں کہہ سکتے تو دل میں اس کو برا سمجھو۔ اور اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ ایمان کا کم ترین درجہ ہے۔ آپ صاحب عظیمت تھے، صاحب عظیمت کی اولاد یعنی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے شہزادے تھے، اور تمام عظیمت والوں کے، تمام عظیمت رکھنے والوں کے سید اور سردار محمد مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے تھے، اور آپ کی عظیمت آپ کی بچپن سے مشہور تھی اور آپ کے ہر عمل سے حویدہ تھی، اس لیے آپ نے اسی عظیمت کا راستہ اختیار کیا اور بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ اور جب کوفہ کے لوگوں نے آپ کو بلایا اور آپ کو وفود بھیجے تو آپ کے دل میں بالکل بجا طور پر یہ خیال بالکل صحیح طور پر آیا کہ جب عالم اسلام کی ایک بہت بڑی تعداد، ایک بڑی تعداد کے لوگ وہ میرے ساتھ شامل ہونے کو تیار ہیں تو پھر ضرور جو ہے مجھے ان کی قیادت کرنی چاہیے اور ان کو اس ظلم و جبر کی جو ہے اس سے ریاست سے چھٹکارا دلانا چاہیے۔ اور آپ کی اجتہادی رائے جو کہ صحیح اور صائب تھی وہ یہ تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا امام حسن سے جو معاہدہ تھا وہ در حقیقت اہل بیت سے جو ہے اولاد علی سے معاہدہ تھا، کیونکہ یہ دو خاندانوں کا معاملہ تھا، تو صرف سیدنا امام حسن کی بات نہیں تھی، ان کی شہادت کے بعد یہ حق جو ہے وہ آپ کا بنتا ہے کہ آپ کو امامت اور حکومت سپرد کی جاتی۔ اس لیے آپ اس وقت تو خاموش رہے جب تک اہل اسلام نے آپ کو دعوت نہیں دی، لیکن جب کوفہ کے بڑے بڑے لوگوں نے اور جیت لوگوں نے آپ کو دعوت دینا شروع کر دی تو آپ نے اس وقت یہ سیاسی بصیرت کا ثبوت دیا کہ پہلے اپنے چچا زاد اور رضائی بھائی مسلم بن عقیل کو ان سے ملاقات کے لیے بھیج دیا۔ جب مسلم بن عقیل وہاں پر گئے تو مسلم بن عقیل نے آپ کو خطوط بھیجے اور بتلایا کہ بڑے بڑے جیت سرداروں نے، قبائل کے زعماء نے، عمائدین نے، 18,000 کے قریب مسلمانوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کیے۔ ذرا کوفہ کے بارے میں بھی جانیں کہ کوفہ کیا علاقہ ہے۔ کوفہ عراق کا ایک شہر ہے جس کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نہ صرف آباد کیا بلکہ اس کو تمام عالم اسلام کا دینی و علمی مرکز گردانا اور اس کو مرکز بنا کر تمام عالم اسلام سے لوگوں کو دعوت دی کہ یہاں پر فقیر زمانہ رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی صحبت میں بیٹھ کر ان سے علم دین، حدیث اور فقاہت سیکھیں۔ یہ عبداللہ بن مسعود وہ ہیں جو السابقون الاولون میں سے اولین 40 صحابہ میں سے ہیں، اور یہ بچپن کے اور جوانی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ہیں، اور یہ وہ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن کو رسول اللہ نے اپنی زندگی میں فقیہ اور مفتی قرار دیا، اور آپ نے فرمایا کہ جس معاملے میں عبداللہ ابن مسعود فتویٰ دیں وہ میرا دین ہے، وہی میرا دین ہے۔ تو وہی عبداللہ بن مسعود وہ کوفہ کے اندر ایک جامعہ بنا کے جس میں تمام عالم اسلام سے علماء طلباء آتے اور ان کی تربیت اور ان کو فقاہت اور علم اور حدیث اور فقہ اور قرآن کی تفسیر، یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جیسے سب سے جو ہے افقہ جو ہے صحابی وہ سکھایا کرتے۔ تو یہ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان کے عمر فاروق کا آباد کردہ کوفہ ہے، اور یہ وہی کوفہ ہے جہاں پر باب العلم حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ وہ جو ہیں جنہوں نے اس کو اپنا مرکز بنایا، اور یہاں سے آپ نے علم اور روحانیت اور سیاسی مرکز قرار دے کے یہاں سے تمام عالم اسلام پر حکومت فرمائی اور نئی نئی فتوحات کی طرف توجہ دی۔ تو کوفہ جو ہے وہ مسلمانوں کا ایک عرصہ تک دارالحکومت رہا تھا، اس لیے کوفہ کے لوگوں کی بڑی اہمیت تھی۔ جب انہوں نے دعوت دی تو مسلم بن عقیل نے بھی جب اس کی جو ہے تصدیق کی تو آپ نے 8 ذی الحج کو جو ہے عزم سفر کیا، اور اپنے اہل خاندان کے ساتھ جب آپ روانہ ہوئے اور جب آپ
زیالہ کے مقام پر پہنچے تو وہاں پر حر بن یزید 1000 سواروں کے ساتھ حاضر ہوا، اور اس نے کہا کہ سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ سے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آپ کو جو ہے ابن زیاد کے ساتھ پیش کروں، کیونکہ کوفہ کے اندر جو ہے جو پرانا گورنر تھا اس کو ہٹا کر یزید نے عبید اللہ بن ابن زیاد کو مقرر کیا، اور جو ہے عبید اللہ بن زیاد نے وہاں ظلم کا بازار گرم کیا، مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ اور ان کے صاحبزادوں کو شہید کیا، اور انتہائی ظالمانہ رویہ اختیار کیا، لوگوں کو جبر و استداد اور ظلم اور قتل مقاتلے کے ساتھ اپنا موتی کیا، اور حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کی بیعت سے ان کو باز رکھا۔ اور جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ یہاں پر پہنچے اس مقام پر زیالہ کے مقام پر، تو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے جب زیالہ کے اندر جو ہے اس مقام پر آپ پہنچے زیالہ کے مقام پر، تو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس یہ حر بن یزید حاضر ہوا، اور اس نے 1000 سواروں کا دستہ تھا، اور اس نے کہا کہ جی کوفہ میں جو ہے وہ معاملات تبدیل ہو گئے، مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، اور اس کی اطلاع آپ کو پہلے بھی دی جا چکی تھی، لیکن آپ نے کہا کہ جس طرح اللہ نے ہم کو منظور ہوا اب ہم روانہ ہو چکے ہیں تو ہم کوفہ پہنچیں گے۔ تو حر بن یزید نے بھی یہ بتلایا اور کہا مجھے حکم ہے کہ میں آپ کو عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے جاؤں، لیکن آپ نے عبید اللہ بن زیاد کے پاس جانے سے انکار کیا اور کہا مجھے واپس مکہ المکرمہ جانے دو، لیکن حر نے کہا مجھے اس کی اجازت نہیں ہے، مجھے آپ کے ساتھ جنگ کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے، قتال کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، تو میں جب تک اگر آپ واپس تو نہیں جانے دوں گا، تو پھر جو حضرت امام حسین نے کوفہ جانے سے اور ابن زیاد کے پاس پیش ہونے سے بھی انکار کر دیا، تو انہوں نے کہا کہ بس آپ جہاں جائیں گے میں آپ کے ساتھ ساتھ رہوں گا۔ تو اس طرح سے وہ حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ اور ان کی قافلے کی نگرانی پر مقرر ہوا۔ دودر جو ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی صحبت کا اس پر ایسا اثر ہوا، اور اس نے مشورہ دیا کہ حضرت آپ اگر قادسیہ سے جو ہے وہ ہٹ کر کوفہ سے ہٹ کر دوسری طرف چلنا شروع کر دیں، تو جہاں مجھے موقع ملا، اور میں امید کرتا ہوں کہ اگر جنگ نہ ہوئی اور موقع ملا اور حالات بہتر ہو جائیں گے تو جہاں ممکن موقع ملے گا میں آپ کو پھر اجازت دے دوں گا کہ آپ مکہ المکرمہ واپس چلے جائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ قادسیہ سے بائیں طرف جو ہے وہ روانہ ہو گئے، اور قادسیہ اور عزیب چھوڑ کر آپ نے بائیں طرف کی رخ اختیار کیا، اور ایسے وقت میں جو ہے عبید اللہ بن زیاد نے جو ہے ایک دن ایک گھوڑ سوار کو بھیجا حر بن یزید کے پاس، اس کو دیکھ کے سب گھوڑوں سے اتر گئے، اس نے حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کو تو سلام نہ کیا، حر بن یزید کو سلام کیا، خط پیش کیا، اور حر بن یزید نے کہا کہ اب تو مجھ پر جو ہے جاسوس مقرر ہو گئے ہیں، آپ یہیں پڑاؤ ڈال لیجئے۔ پھر اس کے بعد عمر بن سعد کو عبید اللہ بن زیاد نے 4000 فوج کے ساتھ جو ہے وہ اسی مقام پر کربلا کے مقام پر جو ہے وہ بھیجا۔ عمر بن سعد آیا اور اس نے جو ہے وہ ایک طرح سے آپ کا محاصرہ کر لیا، اور اس نے آپ پر جو ہے اور آپ کے اہل خانہ کر آپ کے 72 نفوس جو آپ کے ساتھ تھے ان پر پانی بھی بند کر دیا۔ تو اس وقت جب یاش کی شدت ہوئی تو آپ نے ایک دن جو ہے اپنے چچا زاد بھائی سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ پانی لے کے آئیں، اور سیدنا عباس جو ہیں انہوں نے اپنے ساتھ 30 پیادے اور 30 سوار لیے، اور جو ہے انہوں نے پانی کی طرف جو ہے دریا کی طرف لے گئے، مشقیں لے کے گئے، اور راستے میں عمر بن سعد کی فوج سے مٹبیر ہوئی، اور اس جنگ کی صورت میں فریقین کا نقصان بھی ہوا۔ پھر وہ پانی بھر کے اس کے باوجود بھی 20 مشقیں بھر کے لے آئے، اور وہ دن جو ہے پانی تو میسر رہا۔ پھر حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ نے عمر بن سعد کو دعوت دی کہ دونوں طرف کے لشکر آپس میں مل بیٹھتے ہیں، مل بیٹھ کے آپس میں بات چیت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رات کو جب ملاقات ہوئی تو آپ نے عمر بن سعد سے کہا کہ اس نے کہا کہ آپ مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں،
آپ نے کہا نہیں، میں تمہیں 3 باتیں پیش کرتا ہوں، ان میں سے جون سی بات تمہیں پسند ہو وہ قبول کر لو، یا تو مجھے مکہ المکرمہ واپس جانے دیا جائے، یا مجھے سرحدات میں سے کسی سرحد پر جانے دیا جائے جہاں پر میں اپنی زندگی باقی مسلمانوں کی طرح باقی ماندہ زندگی گزاروں، اور یا پھر مجھے یزید کے پاس لے جاؤ، میں ابن زیاد کے پاس تو نہیں جاؤں گا، البتہ یزید کے پاس چلا جاؤں گا، پھر میں اس سے اپنا معاملہ خود طے کر لوں گا۔ یہ بات سن کے عمر بن سعد نے کہا کہ سبحان اللہ، یہ تو مسلمانوں کے اندر جنگ ٹل گئی اور معاملہ طے ہو گیا۔ اس نے جلد از جلد خط لکھ کے یہ خوشخبری جو ہے عبید اللہ بن زیاد کو پہنچائی۔ جب عبید اللہ بن زیاد کو پہنچی وہ بھی خوش ہوا، اور اس نے کہا کہ امید کرتا ہوں کہ یہ امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ امن اور اطاعت اختیار کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہاں پر شمر جو کہ شمر کے نام سے، شمر ذی الجوشن کے نام سے مشہور ہے، اور یہ جو ہے شرحبیل بن عمر کا بیٹا تھا، جو کہ ذی الجوشن اس کا خطاب تھا، یعنی کہ یہ عرب میں واحد پہلا آدمی تھا جس نے زرہ پینا شروع کی، اس کا یہ بیٹا شمر کے نام سے مشہور معروف ہے، اصل نام شمر ہے۔ یہ جو ہے شمر یا شمر، یہ اس نے کڑے ہو کر عمر بن سعد سے کہا آپ کیا کرتے ہیں، حسین کو پھر موقع دیتے ہیں۔ اس ظالم نے حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کے امن کے اس پیغام کو ٹال دیا اور اپنا مشورہ بہت غلط دیا، اور کہا کہ آپ نے اگر حسین کو موقع دیا تو امام حسین رضی اللہ عنہ کہ جو ہیں دوبارہ وہ ایک بغاوت کڑی کر دیں گے، نعوذ باللہ، پھر جنگ کریں گے، یہ بہترین موقع ہے اس کو مجبور کیا جائے کہ یہ یزید کی بیعت کرے، اور یا پھر اس کو شہید کر دیا جائے۔ عمر بن سعد جو ہے جو عبید اللہ بن زیاد ظالم ہے، اس کے دل میں بھی یہ بات سرایت کر گئی، شیطان نے اس کے دل میں گر بنا لیا، شمر جو ہے لعین کی بات اس پر اثر کر گئی، اور اس نے شمر کو خط دے کر بھیجا کہ عمر بن سعد کے پاس میرا خط پہنچو کہ ہم ان میں سے کوئی شرط قبول نہیں کرتے، صرف ایک ہی شرط ہے کہ فوراً پیش ہو جاؤ اور یزید کی بیعت کرو، اور یا پھر شہادت کے لیے تیار ہو جاؤ، اور جب اس کے علاوہ ہم کوئی بات نہیں مانتے۔ اور اگر عمر بن سعد ٹال مٹول سے کام لے تو شمر کو کہا کہ پھر میرا تمہیں حکم ہے کہ تم اس کا سر قلم کر کے قیادت جو ہے وہ خود جو ہے وہ اپنا لو۔ شمر ایک بڑی فوج لے کر جو ہے وہ کمک کے طور پر جو ہے اس کے پاس پہنچا۔ جب سعد نے، عمر بن سعد نے اس کو دور سے دیکھا، اس نے کہا، اس کے چہرے سے پڑھ لیا کہ اس کا مشورہ نہیں مانا گیا۔ اس نے کہا ہائے افسوس، مسلمانوں کا خون بہنے سے بچتا تھا، لیکن تو نے ظلم کر دیا، غلط مشورہ دے کے تو نے عبید اللہ بن زیاد کو ظلم پر لگا دیا۔ بہرحال شمر کی جو ہے وہ خط ابن زیاد کا لے آیا گیا، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو وہ پڑھ کر سنایا تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس ذلت کو اختیار کرنے سے انکار کر دیا، اور شہادت کے لیے آپ نے تیار ہو گئے۔ اپنے اہل بیت کو جمع کر کے آپ نے ان کے درمیان یہ جو ہے پیغام دیا۔ یہ 9 ذی الحج کا دن تھا جس دن شمر ذی الجوشن آیا تھا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کی اہل بیت پر آتے ساتھ ہی پانی کو بالکل بند کر دیا گیا، ہر طرف سے محاصرہ کر لیا گیا۔ اس عالم میں رات کے وقت میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جو ہیں انہوں نے اپنے اہل بیت سے یہ بات چیت کی اور کہا کہ جو رات کے اندھیرے میں نکلنا چاہے، جس طرف جانا چاہے جائے، میری طرف سے اجازت ہے، اپنی جانوں کو جو بچانا چاہے بچائے۔ لیکن سب نے مل کر کہا کہ امام علی مقام رضی اللہ عنہ، ہم اپنی جانیں پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس شمر نے آتے ہی جو ہے جنگ کی ابتدا کی، پہلا تیر اس کی طرف سے چلایا گیا۔ پھر اسی وقت میں جب جنگ شروع ہو رہی تھی، حر بن یزید 9 ذی الحج کو اس نے جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف گھوڑا دوڑا کر پیش ہوا اور انتہائی نادم ہوا اور کہا کاش میرے ذہن میں وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ عبید اللہ زیاد اور یہ لوگ ایسا ظلم کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ اس طرح سے معاملہ کریں گے۔ اگر مجھے تھوڑا بھی شک ہوتا تو میں جو ہے آپ کو جانے دیتا، کاش میں آپ کو جانے دیتا، لیکن میں اس پر بڑا پشیمان ہوں، میں معافی کا خواستگار ہوں۔ اور اس کے بعد یہ پہلا شخص تھا
حر بن یزید، جس نے حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کی اجازت سے آگے بڑھ کر ان جو ہے فاسقوں کے ساتھ، ظالموں کے ساتھ مقابلہ کیا اور شہادت کا مقام پایا۔ پھر اس کے بعد جو ہے باری باری آپ کے ساتھیاں جو ہیں وہ شہید ہوتے چلے گئے۔ رات گزری، اگلے دن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے جو ہے آپ کے اس وقت تک آپ کے جو ہیں بھتیجے شہید ہو چکے تھے۔ علی اکبر رضی اللہ عنہ جو آپ کے بڑے صاحبزادے ہیں وہ شہید ہو چکے تھے۔ علی اوسط، جن کو پہلے علی اصغر بھی کہا جاتا تھا، بعد میں جو ہے عبداللہ ابن حسین پیدا ہوئے تو ان کو علی اصغر کہا جانا شروع کیا۔ ان کی 6 ماہ تقریباً عمر تھی۔ آپ نے علی اصغر یا علی اوسط جو امام زین العابدین کہلاتے ہیں وہ بیمار تھے اور جوانی کی عمر تھی، تو وہ خیمے کے اندر اپنی بیماری میں پڑے ہوئے تھے اور میدان جنگ کے لیے ان کو نکلنے کی سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ نے اجازت نہ دی، اس لیے بھی کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل چلتی رہے، اور اس لیے بھی کہ وہ بیمار تھے۔ اور عبداللہ بن حسین رضی اللہ عنہ کو پیاس کے عالم میں جب آپ نے اپنی گود میں لیا تو ایک ظالم نے طاق کر تیر ایسا لگایا کہ وہ حضرت عبداللہ بن حسین رضی اللہ عنہ کو جو ہے ان کے پار ہو گیا، وہ شہید ہو گئے۔ آپ نے اس ظلم پر جو ہے آواز بلند کی، اور اس کے بعد جو ہے آپ کے ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہوتے چلے گئے۔ آپ نے پیاس کی شدت میں دریا کی طرف رخ کیا، کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہ آپ کی طرف بڑھتا۔ ہر بندہ قریب آتے ہوئے رعب میں آ جاتا اور اس خوف میں رہتا کہ میں ان کے خون میں خاک نہ رنگوں، کہ مجھ پر کہیں عذاب نہ آ جائے، اور آپ جس طرف جاتے یہ سب جو ہے پرے کے پرے ہو جاتے۔ لیکن سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ ایسی حالت میں جب دریا کے پاس پہنچے اور آپ نے اپنے ہاتھوں کا کٹورا سا بنا کے جب اس میں پانی لے کے پینا چاہا تو ایک ظالم بدبخت شقی القلب خولی بن یزید نام کا، اس نے طاق کر اس طرح سے تیر مارا کہ وہ آپ کے منہ پر لگا، جس سے آپ جو ہیں آپ کو شدید تکلیف ہوئی۔ اس کے بعد آگے بڑھ کر جو ہے آپ کا سر قلم کیا، اور اس جو ہے جب آپ کو شہید کر دیا گیا تو اس شہادت کے بعد ان ظالموں کا دل ٹھنڈا نہ ہوا۔ اس ظالم شمر جو ہے اور عبید اللہ بن زیاد ظالم کا یہ حکم تھا کہ ان کے لاش کو روندا جائے۔ 10 افراد اس ظلم کے لیے تیار ہوئے۔ ان بدبختوں نے سیدنا امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی لاش مبارک پر گھوڑے دھرائے، اور اس کے بعد جو ہے آپ کے جو ہے اولاد کو اور خواتین کو قید کیا گیا، گرفتار کیا گیا۔ جب علی اوسط یا جن کو پہلے علی اصغر کہا جاتا تھا، یعنی امام زین العابدین رضی اللہ عنہ، اور یہ بڑے نیکوکار متقی پرہیزگار اللہ کی ولی کامل اور زمانے کے امام اور بہت بڑے مجتہد اور فقیہ تھے، بڑے عالم تھے، ان کو جب پیش کیا گیا اور یہ شدید بیمار تھے، اس وقت شدید نحیف و نزاری کی کیفیت میں تھے، تو اس وقت میں جب شمر ذیل جوشن خبیث کے پاس، لعین کے پاس ان کو پیش کیا گیا تو اس نے قصد کیا کہ آپ کو قتل کرے، لیکن حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہ جو کہ سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ عنہ کی بہن، اور سیدہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ، اور سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی بہادر صاحبزادی ہیں، انہوں نے جرأت کا اظہار کیا، آگے بڑھی اور کہا کہ یہ جو ہے ایک کمزور بچہ ہے جو کہ بیمار ہے، تمہیں حیا نہیں آتی، تمہیں اس سے کیا خوف ہے؟ حضرت امام زین العابدین نے کہا بے خوف ہو کے کہ اگر تم مجھے شہید کرتا ہے شہید کر، لیکن پھر اس صورت میں ان خواتین کا انتظام، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کی خواتین ہیں، اس کو کسی شریف مرد کے ہاتھ میں دینا۔ لیکن عمر بن سعد نے اس وقت آگے بڑھ کے جو ہے کہا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ پھر عمر بن سعد نے جو ہے اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے اہل خانہ یعنی اہل بیت اطہار کے خیموں، خواتین کے خیموں کے گرد پہرا لگوایا اور حکم دیا کہ خیموں کی طرف کوئی نہیں جائے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے ان کو عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ عالی مقام کا مبارک سر
جو ہے وہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس رکھا گیا، اس کے قدموں میں رکھا گیا۔ اس ظالم کی کیا حیثیت ہے کہ جو اہل جنت کے جوانوں کے سردار ہیں ان کے سر کو اپنے قدموں میں رکھتا ہے۔ اس خبیث نے، اس بدکار ماں کی جو ہے اولاد نے، جس کو ابن مرجانہ کا بیٹے کہتے تھے، وہ عبید اللہ بن زیاد نے چڑی اٹھائی اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ ان کی ہونٹ مبارک جو ہے اس کو چڑی سے چھونے لگا، تو وہاں پر ایک صحابی جو بہت ضعیف اور کمزور ہو چکے تھے وہ موجود تھے۔ اس نے کہا اپنی چڑی ہٹا حبیث، اپنی چڑی ہٹا، کہ اس کو، ان ہونٹوں کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کو ان ہونٹوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو وہ جو ہے عبید اللہ بن زیاد نے جو ہے چڑی تو ہٹا دی، لیکن اس نے اس صحابی کو کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو وہ یہ کہتے ہوئے وہاں سے نکل پڑے اور کہا کہ پھر تیری شفاعت جو ہے وہ یزید کرے گا، اور جو ہے حسین کی شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ پھر اگلے دن جو ہے حضرت جو ہے امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کا سر مبارک وہ کوفہ کے بازاروں میں ایک لکڑی کے تختے پہ رکھ کر پھرایا گیا اور لوگوں کو دکھایا گیا اور کہا گیا، اور جو ہے کوفہ کی جامع مسجد میں لا کر یہ کہا گیا کہ جو حسین نے جھوٹ کہا تھا اور ان کا جھوٹ اختتام ہوا اور ان کا ظلم ختم ہوا۔ اور جب یہ بات کر رہے تھے تو ایک نبینہ صحابی وہاں پر جو بڑے ضعیف تھے وہ کھڑے ہو گئے، کہا تو جھوٹا ابن مرجانہ کے بیٹے، تو جھوٹا اور تو خبیث، اور حسین نے فتح پائی، حسین نے اپنا مقام پا لیا، حسین جنت کے جوانوں کا سردار ہے اور تو جھوٹا اور خبیث ہے۔ اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے اس مسجد سے نکل گئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے اہل کوفہ کو کہا کہ تم کیسے بدبخت لوگ ہو جنہوں نے جو ہے حضرت سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کو خود خطوط لکھ کر بلایا، پھر خود ہی جو ہے نا ان کے ساتھ ایسے ظلم کیا اور اس خبیث کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ جب شمر ذی الجوشن آخری خط لے کر آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ جو ہے بس اب اور کوئی بات نہ ہوگی، اور ذلت کا پیغام لایا تھا، اور سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ صاحب عظیمت نے، امام عظیمت نے، آپ نے کہا کہ میں اس ذلت کی جو ہے زندگی سے شہادت کی موت کو جو ہے بدرجہ بہتر سمجھتا ہوں۔ اس وقت بھی آپ نے جو ہے اہل کوفہ کے سرداروں کے نام لے لے کر جو اس لشکر میں موجود تھے کہا کیا تم نے مجھے خط لکھ کر خود نہیں بلایا تھا؟ انہوں نے انکار کیا۔ انہوں نے کہا، حضرت امام حسین علی مقام رضی نے کہا تم کیسے لوگ ہو جو خود ہی خط لکھتے ہو اور خود ہی جو ہے پھر اس سے انکار کرتے ہو؟ اور آپ نے ان کو آخرت یاد دلائی، آل بیت کا مقام یاد دلایا، آل رسول کا مقام یاد دلایا، لیکن ان کے ظالموں کی کان پر جون تک نہ رینگی۔ اس کے بعد عبید اللہ بن زیاد نے جو ہے حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کا سر اور اہل بیت اطہار کے خاندان کی عورتوں کو امام زین العابدین سمیت جو ہے وہ یزید کے پاس بھیج دیا۔ یزید جو اس وقت تک جب یہ سفر شام تک کیا تو اس وقت مہینوں مہینوں کے سفر ہوتے تھے، اس وقت تک تمام عالم اسلام میں یہ خبر پھیل گئی، ایک کوہرام بچ گیا۔ اور یزید کا خیال تھا، پہلے تو وہ بڑا خوش تھا، مورخین لکھتے ہیں کہ پہلے تو وہ بڑا خوش تھا کہ جو ہے سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کا، اس کے خیال میں اس نے کام تمام کر دیا، اس خبیث کے خیال میں اس نے آپ کا کام تمام کر دیا۔ لیکن جب شہادت حسین اس کا پیغام گلی گلی کوچوں کوچوں میں عالم اسلام پھیلنے لگا تو ہر طرف شورش جو ہے بغاوت برپا ہو گئی، ہر طرف یزید کے ظلم پر نفرین کہی جانے لگی۔ تب یزید کو یہ احساس ہوا تو یزید جو ہے مکاری سے رونے لگا۔ یزید جو ہے اس نے کہا افسوس، میں نے تو یہ نہیں کہا تھا، لیکن ابن مرجانہ کے بیٹے نے ایسے کر دیا، اور اگر میں ہوتا تو میں سیدنا امام علی مقام رضی اللہ عنہ کو ہرگز شہید نہ کرتا۔ جب حضرت علی مقام رضی اللہ عنہ کا سر اقدس وہ اس خبیث کے پاس پہنچا تو اس نے اس کو ایک تالی میں رکھا ہوا تھا۔ جب وہاں پر حضرت امام زین العابدین آئے، دیگر اہل بیت کے کچھ بچے ساتھ تھے، انہوں نے ایڑیاں اٹھا کے دیکھنا شروع کر دیا تو یزید سامنے کھڑا ہو گیا کہ وہ ان کا سر نہ دیکھیں۔ اور اس وقت جو ہے حضرت علی
حضرت امام حسین کے ایک اور صاحبزادے وہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ تو ایسے موقع پر جو ہے اس نے یزید نے ایک دن جو ہے اپنے بیٹے سے کہا کہ کیا تو اس سے مقابلہ کرے گا؟ اس نے ان سے کہا کہ کیا تو میرے بیٹے سے مقابلہ کرے گا؟ اس نے کہا ضرور مقابلہ کروں گا، لیکن پہلے ایک خنجر میرے ہاتھ میں دو، ایک خنجر میرے اس کے ہاتھ میں دو، پھر دیکھو کیا کرتا ہو۔ تو اس خبیث نے کہا کہ سانپ کا بیٹا سانپ ہوتا ہے، اس سے اس کا عقیدہ اور اس کی فکر اور اس کی سوچ نہ، یہ لانتی سوچ اس کی پلیدی کی سوچ جو ہے وہ سمجھ آتی ہے۔ حضرت یوسف لدھیانوی علیہ رحمہ جو کہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، آپ نے آپ کے مسائل اور ان کا حل کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے۔ اس کی جلد اول میں آپ کے مسائل اور ان کا حل تخریج شدہ، اس کے جلد اول میں ایک سوال کیا گیا ہے کہ نوائے وقت اخبار میں آپ سے ایک سوال پوچھا گیا اور اس کے جواب میں آپ نے کہا کہ یزید پلید، تو آپ اس کو کیا پلید کیوں کہتے ہیں؟ تو آپ نے بڑا ہی خوبصورت جواب دیا اور آپ نے کہا کہ جب وہ کام پلیدوں والے کرتا ہے تو اس کو پلید نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ تو اس یزید پلید نے جو شراب میں دودھ تھا، جس کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ اس نے شراب، اس نے وہ کہتا تھا کہ اگر شراب جو ہے وہ دین محمدی میں حرام ہے تو کوئی بات نہیں، ہم اس کو دین عیسوی پہ پیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ وہ خبیث تھا جو ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ بدکاری کو اور ان کو اپنے لیے مباح سمجھتا تھا۔ وہ یزید جو ہے اس کے گھر کے اندر ایک کورام بچ گیا، ان کو جب پتہ لگا، اہل بیت اطہار کی عورتوں کو انہوں نے پھر جو ہے حرم کے اندر بڑی عزت دی، اپنے کنگن اتار کے، اپنے زیورات اتار کے، جو زیورات ان سے چینے گئے تھے اس سے زیادہ ان کو واپس کر دیے۔ پھر اس کے بعد امام زین العابدین کو نے ان سے کہا کہ ہمیں مدینہ منورہ واپس جانے دیا جائے، تو ان کو مدینہ منورہ بھیجا گیا اور ان کے ساتھ ایک ایسے شخص کو لگایا گیا جو سارے راستہ خدمت کرتا، جہاں کہیں پڑاؤ ہوتا تو وہ خیمے سے دور ہٹ جاتا اور جو ہے دائیں بائیں وہ نظر رکھتا رہتا، لیکن خیموں کے پاس نہیں آتا، اور جو کوئی ان کی جو خدمت ہوتی وہ پورے کرنے کی کوشش کرتا۔ جب اہل بیت اطہار اور ان کے گھر کی خواتین جو ہیں وہ اپنے پڑاؤ پر مدینہ منورہ پہنچ گئیں، تو اس کے بعد انہوں نے چاہا کہ اور جو کچھ رہ گیا اس میں سے کچھ طلائی کنگن وغیرہ اتار کے انہوں نے کہا اس کو جو ہے بطور انعام دے دیتے ہیں، اس نے بڑی خدمت، بڑی شرافت کا مظاہرہ کیا۔ تو اس جو ہے شریف آدمی نے کہا کہ میں نے یہ دنیا کے مال کے لیے نہیں کیا، لیکن بلکہ آپ کا اہل بیت اطہار کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل ہونے کے حوالے سے جو ہم پر حق بنتا ہے، میں نے اس حق کے حوالے سے کیا۔ اس طرح سے حضرت سیدنا امام حسین عالی مقام رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ جو ہے ہوا۔ اب اس کا دوسرا حصہ جو ہے انشاءاللہ میں اس حوالے سے بیان کروں گا کہ حضرت سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنہوں نے ایسا ظلم کیا ان کے ساتھ تاریخ میں پھر کیا واقعہ ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔